10वां हिस्सा दावत हक तलवारों की छांव में। मुसलमानों के लिए जंग की इजाजत। أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير۔ اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہیں، اور اللہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے۔ مکہ میں مسلمانوں پر ظلم ہوتے رہے اور وہ سہتے رہے، طرح طرح کی سختیاں جھیلتے رہے، لیکن صبر کرتے رہے۔ جب پانی سر سے اونچا ہو گیا، ظلم برداشت سے باہر ہو گیا، تو اللہ نے مدینہ ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ وہاں پہنچ کر مسلمان زور پکڑنے لگے۔ یہ دیکھ کر مشرکوں کے دل جلنے لگے۔ انہوں نے مسلمانوں کا زور توڑنے کا فیصلہ کر لیا، مدینہ پر چڑھائی کے منصوبے بنانے لگے۔ اللہ نے مسلمانوں کو جنگ کی اجازت دے دی۔ حکم ہوا، اب طاقت کا جواب طاقت سے دو، سختی کے مقابلے میں سختی کرو، دشمن تمہاری طرف بڑھیں تو ان کے دانت کھٹے کر دو۔ ادھر مدینے میں بھی ایک دشمن گروہ پیدا ہو گیا تھا۔ یہ تھا منافقوں کا گروہ، مسلمانوں کا کٹر دشمن، ان کے ایمان کے لیے سخت خطرہ۔ کبھی کھل کر سامنے نہ آتا، اندر ہی اندر اسلام سے کڑتا، دوست بن کر مسلمانوں کو ڈستا۔ اللہ نے اس کے ساتھ بھی سختی کرنے کا حکم دیا۔ مکہ پیارے نبی کا وطن تھا، بہت سے مسلمانوں کا بھی وطن تھا۔ اپنے وطن سے انہیں بے پناہ محبت تھی، لیکن وہاں کی سرزمین ان پر تنگ ہو گئی، سانس لینا دوبھر ہو گیا، مجبوراً ان کو بے وطن ہونا پڑا۔ دولت اور جائیداد سب سے ہاتھ دھونا پڑا۔ حد یہ ہے کہ کعبہ بھی چھن گیا، حج اور طواف پر پابندی لگ گئی۔ اس کا پیارے نبی کو بہت رنج تھا، مسلمانوں کو سخت صدمہ تھا۔ اب ان کی نظریں مکہ کی طرف اٹھنے لگی۔ ظالموں سے جنگ کرنے کا حکم آ ہی چکا تھا، اسلام کے لیے تلوار چلانے کی اجازت مل ہی چکی تھی۔ مسلمانوں نے عزم کیا، اب ظلم کی آگ بجھائیں گے۔ مشرک اور منافق دین کے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں، اس خطرے کو دبائیں گے، کعبے کو آزاد کرائیں گے، حج کی پابندی ختم کرائیں گے۔ مسلمانوں کی دفاعی سرگرمیاں۔ مکہ والوں میں کیا باتیں ہو رہی ہیں، ان کے کیا ارادے ہیں، یہ معلوم کرنے کی مسلمانوں نے دوڑ دھوپ شروع کر دی۔ ٹولیاں بنا بنا کر مدینہ سے باہر نکل جاتے، جہاں قریش کے قافلے ملتے ان سے چھیڑ چھاڑ کرتے۔ یہ ٹولیاں جنہیں عربی میں سرایا کہتے ہیں، 100 50 آدمیوں کی ہوتی۔ ان میں 5 سرایا زیادہ مشہور ہیں۔ ایک کے امیر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، دوسری کے حضرت عبیدہ بن حارث، تیسری کے حضرت سعد بن ابی وقاص، چوتھی کے حضرت عبداللہ بن حجش، اور 5ویں میں خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ان ٹولیوں کا قریش سے کبھی جم کر مقابلہ نہ ہوا، یا تو بیچ بچاؤ ہو گیا یا یہ لوگ بچ کر نکل آئے۔ ان ٹولیوں نے ایک کام اور بھی کیا، آس پاس کے قبیلوں سے دوستی کر لی، ان سے امن و امان کے معاہدے کر لیے، کیونکہ ان کے بگڑ جانے سے مدینہ کو خطرہ تھا، وہاں بدامنی پھیل جانے کا اندیشہ تھا۔ ان قبیلوں نے آسانی سے معاہدے کر لیے اور ضرورت پڑنے پر مدد کرنے کے وعدے بھی کیے۔ ہجرت سے پہلے قریش کو خبر ملی، انصار نے عقبہ میں پیارے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، آپ کے لیے جان کی بازی لگا دینے کی قسمیں کھائی ہیں۔ یہ سن کر وہ لرز گئے، سمجھ گئے اب شامت آ گئی ہے، جلد ہی ایک ہولناک جنگ کا سامنا ہے۔ وہ جنگ افسروں پر منڈلا رہی تھی۔ پیارے نبی نے ہجرت کی تو قریش کے کان کھڑے ہو گئے، وہ سمجھ گئے اب برے دن آنے والے ہیں۔ وہ برے دن آج سامنے تھے۔ قریش کو اپنی شامی تجارت کے بارے میں خطرہ تھا، وہ خطرہ اب سر اٹھا چکا تھا۔ ابو سفیان کا سفر شام۔ قریش کا ایک بہت بڑا سردار تھا ابو سفیان، یہ حرب کا بیٹا تھا، مکہ سے تجارت کے ارادے سے نکلا تھا۔ مسلمانوں کو بھی اس کی خبر ہو چکی تھی۔ ابو سفیان تجارت کی غرض سے شام گیا، قریش کے اور لوگ بھی ساتھ تھے۔ لوٹا تو دولت کا ٹھکانہ نہ تھا، سامان بھی بے انتہا تھا۔ اسلامی دستے قافلوں سے چھیڑ چھاڑ تو کیا ہی کرتے تھے۔ ابو سفیان کو اندیشہ ہوا، مال وافر ہے، آدمی تھوڑے ہیں، کہیں مسلمانوں کا کوئی دستہ چھاپا نہ مار دے۔ اس نے قریش کے پاس ایک آدمی دوڑایا، یہ تھا عمرو کا بیٹا زمزم۔ ابو سفیان چاہتا تھا قریش کو اس خطرے کی خبر ہو جائے، وہ مدد کے لیے آ جائے۔ زمزم کو بھیجتے ہوئے اس نے کہا، مکہ پہنچتے ہی اونٹ کے دونوں کان کاٹ دینا، کجاوے کا رخ بدل دینا
اور اپنی قمیض آگے پیچھے سے چاک کر دینا، پھر بے تحاشا چیخنا، مدد مدد۔ مکہ میں یہی دستور تھا، جب کوئی خطرے کی بات ہوتی تو لوگ ایسا ہی کرتے۔ اس طرح پورے شہر میں کھلبلی مچ جاتی، دیکھتے دیکھتے سارے آدمی جمع ہو جاتے۔